لاکھوں کی تعداد میں امدادی کیمپوں میں امداد کے منتظر حکمرانوں کی راہ تک رہے ہیں۔ ان کی رہائش، لباس اور دوبارہ آباد کاری کی منصوبہ بندی اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے وفاقی حکومتوں نے اور صوبائی حکومتوں نے اب تک سیلاب متاثرین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حکومت نے 2 ماہ کے دوران نہ تو کوئی ریلیف فنڈ دیا ہے، نہ ریلیف کے کوئی کام کیے ہیں، نہ ہی بحالی کا کوئی کام کیا ہے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نہ صرف سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے سیلاب فنڈ کی کٹوتی کی گئی ہے اور بیرونی ممالک سے بھی امداد سیلاب متاثرین کے لیے آئی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک نے سیلاب متاثرین کے لیے بڑی امداد کی ہے جو اب تک سیلاب متاثرین تک نہیں پہنچی ہے۔ سیلابی پانی کی عدم نکاسی کے سبب ڈینگی جیسے امراض پھیل رہے ہیں جو کہ خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، لیکن یہاں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں اپنے مفادات کی جنگ بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، جو کہ نہ 3.5 کروڑ سیلاب متاثرین کے لیے ہیں اور نہ ہی عوام کے لیے۔ صرف خیبر پختونخوا کا ہی حال یہ ہے کہ 78,000 گھر جزوی اور مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ کئی لاکھ جانور ہلاک ہو چکے ہیں، چاول اور گنے کی فصل تباہ ہو چکی ہے اور انفراسٹرکچر بھی بہت متاثر ہو چکا ہے ان سیلابی علاقوں کے اندر۔ اور گزشتہ 75 برسوں میں مختلف تجربات حکومتوں کے کیے جا چکے ہیں، مگر پاکستان کے نظام میں نہ کوئی بہتری آئی، نہ عوام کا کوئی پرسان حال ہو سکا۔ اب قوم کو اسلامی نظام چاہیے۔ ملک کی عوام کی بڑی اکثریت اسلامی نظام چاہتی ہے۔ دیانتدار اہل قیادت اس ملک کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے، جو ملکی مسائل اور عوام کے مسائل کو حل کر سکے اور استعماری طاقتوں اور ان کے اعلیٰ کار سازشوں کے ذریعے قوم کو اس نظام سے اور اس طرح کی قیادت سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور جو فیصلے عدالتوں کے اندر کیے جا رہے ہیں اس سے بھی قوم کا عدالتی نظام پر اعتماد مجروح ہو رہا ہے۔ عوام جاننا چاہتے ہیں کہ ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنانے کی پالیسیوں کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہیں۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اقتدار کی جنگ میں مصروف ہیں اور 22 کروڑ عوام امن اور خوشحالی کے متلاشی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے ملک کا ہر شہری پریشان ہے، مگر حکمرانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وفاقی حکومتیں اور صوبائی حکومتیں عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔ کے پی کے میں اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، اسٹریٹ کرائمز اور بھتہ خوری کے واقعات میں خطرناک اضافے سے عوام کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اور پورے ملک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کے اندر بھی انتہائی بدامنی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے جو جج تھے محترم نور محمد مسکانزئی صاحب، ان کو یعنی آپ دیکھیں کہ نماز کے دوران جو ہے وہ مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ ملک میں ہم دیکھتے ہیں جو معاشی مسائل ہیں تو اس لحاظ سے وسائل کی پاکستان کے اندر کمی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس وطن عزیز کا لیڈرشپ ہے۔ ناکارہ معاشی پالیسیوں، آئی ایم ایف کی غلامی اور سودی نظام نے اس ملک کو تباہ حال کر دیا ہے۔
طاقتور کے کرپشن کرنے پر کوئی پوچھ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ احتساب کا نظام، احتساب کے قوانین بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ کرپشن طاقتور کرے تو قانون اس کی پشت پناہی کرتا ہے، عدالتیں اس کی پشت پناہی کرتی ہیں، عدالتوں کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے غریبوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہم اگر سیلاب کی صورتحال کو دیکھیں تو اس کے اندر جو جماعت اسلامی کا کردار ہے، یہاں میں حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان کے فورم سے بات کر رہی ہوں، تو یہ میں بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان کی ریلیف سرگرمیوں کی اگر ہم بات کریں تو حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان، الخدمت فاؤنڈیشن، پاکستان ویمن ونگ، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن ویمن ونگ آپس کی کوارڈینیشن سے اور مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ روز اول سے سیلاب متاثرین خصوصاً خواتین اور بچوں کے حوالے سے امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں جماعت اسلامی کا مردانہ نظم اور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان امدادی سرگرمیوں میں پیش رہے، وہاں خواتین بھی پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ ہر متاثرہ ضلع کے اندر موجود متاثرین کے امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ اور آپ سب بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ ہمارے ملک کی کوئی سیاسی قیادت متاثرین کے پاس نہیں پہنچی سوائے سراج الحق صاحب، جو سب سے پہلے بلوچستان اور خیبر اور سندھ اور جنوبی پنجاب تمام اضلاع میں متاثرین کے پاس نہ صرف پہنچے ہیں بلکہ ان کی امداد کے لیے جو سارا نظام ہے الحمدللہ وہ جماعت اسلامی اور الخدمت کے نیٹ ورک سے جاری ہے۔ سب سے پہلے ریسکیو آپریشن، اس کے بعد ان کی ریلیف کا کام، اور جو جس طرح سے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے اور روزانہ کی بنیادوں پر جو امدادی کام کیا گیا، اور اب جو ہے وہ ان کی آباد کاری کا مرحلہ ہے، اس کے لیے بھی جماعت اسلامی اور الخدمت اپنے موجودہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جو KPK میں ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر کوششیں کی ہیں، اس میں چارسدہ، نوشہرہ، سوات اور دید کے کیمپس ان کے دورے ہم نے کیے ہیں، اور ان متاثرین کو صاف پانی، صاف کھانا، گھریلو استعمال کی دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ نقد رقوم بھی دی گئی ہیں جو ان کی دیگر ضروریات کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، جس کے سدباب کے لیے جراثیم کش اسپرے کا انتظام کیا گیا ہے، اور